بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول ہے۔ 13 جون اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد میرا سارا فوکس مڈل ایسٹ یا مشرق وسطیٰ رہا ہے۔ آج ہم کشمیر یا آزاد کشمیر پر اپنے پروگرام کا خاصا حصہ مختص کریں گے۔ آزاد کشمیر کی سیاست کا اگر غیر جانبدارانہ طریقے سے جائزہ لیا جائے تو اس وقت آزاد کشمیر میں شور مچا ہوا ہے، رولا پڑا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم جناب چودھری انوار الحق کو ہٹا کر وہاں پر نیا وزیر اعظم لایا جائے گا۔ ان کے خلاف مبینہ طور پر ایک تحریک عدم اعتماد لانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ ایکسائٹمنٹ یا یہ جو ہلچل مچی ہے آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر، اس کی وجہ سردار تنویر الیاس جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس تقریباً 15 کے قریب ایم ایل ایز موجود ہیں اور 12 ان کو اور چاہیے، چونکہ 27 ممبران اگر ایک جگہ جمع ہوں گے تو اوبیسلی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ میری گٹس فیلنگ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری بھی اس وقت پر توڑ رہے ہوں گے کہ وہ ایسا کوئی موقع آئے کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں، چونکہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری تو اپنی زندگی کی بیشتر اننگز کھیل چکے ہیں، کئی پارٹیاں بدل چکے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں اگر وہ میرپور سے اپنے بیٹے کی جانشینی کو باہر رکھنا چاہتے ہیں یا قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں پیپلز پارٹی میں یا کسی اور جماعت میں جانا پڑے گا، چونکہ آزاد کشمیر کے اندر 2021 میں جب انتخابات ہوئے تھے تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری انوار الحق سمیت یہ جتنے بھی اس وقت حکومت کے اندر موجود ہیں، یہ سارے ایم ایل ایز پی ٹی آئی کے یا عمران خان کی جماعت کا مینڈیٹ لے کر یہ جیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب 2022 میں پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو ٹپل کیا گیا تو آزاد کشمیر کے ایم ایل ایز جتنے بھی تھے وہ اپنی اپنی پوزیشن تبدیل کر گئے اور چند ہی رہ گئے ہیں، جس میں قیوم نیازی صاحب موجود ہیں، کچھ دوسرے موجود ہیں۔ میں ایک تاریخی بات بتاتا ہوں کہ میرے پروگرام میں 2010-11 کے دوران میں یہاں لندن میں تکبیر ٹی وی پر پروگرام کرتا تھا، منزل بہ منزل، اور چودھری یوسف صاحب جو ڈڈیال سے ہمیشہ جیتتے تھے، آزاد کشمیر کے سابق سینئر وزیر ہیں، اظہر صادق صاحب کے بزرگ ہے، اب یہ سیٹ اظہر صادق کے پاس ہے، وہ میرے پروگرام میں آئے تو میں نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آنے والی حکومت ہوتی ہے تو آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں پارٹی یا فلاں کی حکومت بن رہی ہے؟ تو چودھری یوسف صاحب نے مجھے بتایا کہ جب 10-15 ایم ایل ایز ایک طرف گٹھے ہو جاتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ حکومت بنانے والے ہیں تو میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو انوار الحق صاحب ریموو ہو جائیں گے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آئے گی، ایم ایل ایز بھی پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایم ایل ایز وہ نہیں چاہیں گے کہ چودھری انوار الحق کو ریموو کیا جائے تو چودھری انوار الحق کے خلاف اگر 53 کے ایوان میں 52 ایم ایل ایز بھی آ جائے تو چودھری انوار الحق اپنی کرسی پر قائم رہیں گے، متمکن رہیں گے اور باقی سارے اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے، چونکہ آزاد کشمیر میں جماعتی یا نظریاتی سیاست بالکل دفن ہو چکی ہے، وہاں کوئی نظریہ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کی موجودہ جو حکومت ہے، جو قیام عمل میں لایا گیا تھا اس کیا تھا تاکہ ریاست جموں کشمیر کی یہ نمائندہ حکومت ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہاں نظریات کی سیاست نہیں ہے اور بعض لوگ بہت صافی بھی ہمارے اس میں شامل ہیں، کہتے ہیں سردار تنویر نے پارٹی بدل دی ہے،
فلاں نے پارٹی بدل دیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون والے کیا انہوں نے پارٹی بدلی نہیں ہے؟ آج جو وزیر خزانہ ہیں ماجد خان جنہوں نے بجٹ پیش کیا ہے وہ کیا انہوں نے کوئی پارٹی نہیں بدلی؟ تو سب نے اپنی اپنی پارٹیاں بدلی ہوئی ہے اور کبھی جاتے ہیں ایک پارٹی میں کبھی دوسری میں جاتے ہیں. تو بیسیکلی ان کی پوزیشن جو ہے وہ نظریاتی بالکل نہیں ہے، جماعتی بالکل نہیں ہے. آزاد کشمیر کی ایک جماعت ہے جس کے ایک لیڈر ہیں، ایک ہی سیٹ بچ گئی ہے، وہ سردار عتیق احمد خان ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس میں بہت عرصہ تک لمبے عرصے تک حکومت کی ہے. آج وہ ایک سیٹ کے ساتھ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی افواج زندہ باد، استحکام پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور اس امید پر ہے کہ شاید وہ بھی کہیں ان کی جماعت بھی پھر اس کے اندر لوگ آئیں گے اور ان کی حکومت قائم ہوگی. لیکن حلقے کے لوگوں کا شکریہ کہ وہ انہیں ووٹ دیتے ہیں اور وہ ایم ایل اے بن جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ سردار عتیق پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن سردار عتیق صاحب اپنے حلقے میں غریبوں کی مالی مدد بھی کرتے ہیں اور اپنی جیب سے کرتے ہیں، جو ایک اچھی بات ہے. لیکن میرا ان سے جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت سے بھی اختلاف رہا ہے، چونکہ میں آزاد کشمیر کے گریٹ لیڈر سردار محمد عبد القیوم خان صاحب کے ساتھ میرا ڈائریکٹ رابطہ رہا ہے. آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سالار جمہوریت جناب سردار سکندر ریاض خان صاحب مرحوم کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے، انٹریکشن رہا ہے. میں نے بہت عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے. آزاد کشمیر کے سارے لیڈر عبدالرشید ترابی صاحب، سردار عتیق صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، یہ جتنے بھی لیڈران ہیں انکلوڈیڈ چودھری انوار الحق صاحب، ان کے میں نے انٹرویوز بھی کیے ہوئے ہیں اور یہ میرے پروگراموں میں بھی آئے ہیں اور میرے ذاتی طور پر ان سے رابطے ہیں. نو افینس ٹو نو ون، لیکن آزاد کشمیر کی سیاست کسی نظریات کی بنیاد پر نہیں چل رہی ہے اور نہ ہی یہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی نمائندہ حکومت بن کر کام کر رہی ہے. اس سارے انتظامی ڈھانچے کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے مختصر رکھوں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ حکومت جب بنائی گئی تھی انسٹیٹیوشن آف آزاد کشمیر یا ایکٹ 1974، پھر اس میں تبدیلیاں بھی آئی ہیں، اس کے مطابق اس حکومت کو اس طرح ترتیب دیا گیا یا قائم کیا گیا تھا جیسے یہ پوری ریاست کی نمائندہ اور آزاد کشمیر میں بھی اس کی خود مختاری پر، ان کے فیصلوں پر سوال اٹھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، تو آزاد پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے جس کی آبادی ایک اندازے کے مطابق 13 کروڑ ہے، یعنی نصف سے بھی زیادہ ہے. پنجاب کا بجٹ 53 کھرب کا تھا، اس وقت جو پاس ہوا وہ 53 کھرب کا ہے. پنجاب کے ٹوٹل صوبے جو ڈویژن ہیں وہ 10 ہیں، 10 ڈویژن میں پنجاب تقسیم کیا گیا ہے. اس کے 41 اضلاع ہیں. یہاں کا نظام حکومت قدرے سادہ رکھا گیا ہے. ایک وزیر اعلیٰ سمیت 17 وزیر ہیں، 2 معاونین خصوصی یا مشیران آپ ان کو کہہ لیں. اب آپ اندازہ کریں کہ آزاد کشمیر کی اگر آبادی کی بات کریں تو 27 لاکھ آبادی بتائی جاتی ہے. اب یہ 27 ساری آزاد کشمیر میں مقیم ہے نہیں مقیم، یہ بھی یعنی ڈیبیٹیبل ہے. جو پنجاب کی بنسبت آبادی کے اعتبار سے تقریباً 2% بنتی ہے، یعنی آزاد کشمیر پورا راولپنڈی ڈویژن جتنا بھی نہیں ہے. یہاں 10 اضلاع ہیں، انتظامی طور پر 10 اضلاع بنائے گئے ہیں. 3 ڈویژن ہیں، میرپور ڈویژن، پونچھ ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن. آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر خزانہ جناب ماجد خان جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ جو بجٹ اس دفعہ پیش کیا ہے 2526 کا، یہ 310 ارب کا ہے. اس میں ترقیاتی کام کے لیے، آپ ذرا پھر سنیے، ترقیاتی کاموں کے لیے یہ انہوں نے بجٹ رکھا ہے 49 ارب، اور غیر ترقیاتی کام جتنے بھی ہیں ان کے لیے اس کے لیے رکھا ہے 261 ارب روپے. اب یہ ترقیاتی کام جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں اور اس میں بھی خرد برد ہوتی ہے.
لیکن جو انتظامی کام ہے، معاملات ہیں، تنخواہیں ہیں، کشمیر سیل ہے، یہ سارے پیسے ہیں جہاں پر خرد برد ہوتی ہے، اس کے لیے 261 ارب روپیہ انہوں نے رکھا ہے۔ ڈویژن کو یا اضلاع کو مینشن کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جب اضلاع ہوتے ہیں تو وہاں ایک کمشنر ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، ایس ڈی ایم ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، سب جج ہوتا ہے، تحصیل جج ہوتا ہے۔ یہ سارے لوگ انتظامی طور پر آزاد کشمیر کے امور کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیکٹریز ہوتے ہیں، جو یعنی جس میں وفاقی سیکٹری کہتے ہیں، یہاں تو وفاقی نہیں ہے لیکن جو آزاد کشمیر کے سیکٹریز ہیں وہ بھی گریڈ 22 کے، 21 کے، 19 کے آفیسرز ہوتے ہیں۔ اگر آپ بجٹ کو آزاد کشمیر کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا اگر آپ کو سمجھنا ہے تو میرے دوست ہیں طارق نقاش صاحب، میری طرح کے جتنے بھی صحافی ہیں وہ سرکاری خبر کو دیکھ کر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نام سے چلاتے ہیں، لیکن طارق نقاش ایک ایسا صحافی ہے جو اپنی خبر خود لکھتے ہیں۔ اوڈان کے بڑے عرصے سے نمائندہ ہیں، وہاں پر مظفر آباد سے بڑے اپ رائٹ جرنلسٹ ہیں، ان کی رپورٹ ڈاؤن میں ہے، میں لنک آپ کو یہ شیئر کر لوں گا، آپ دیکھ لیں کہاں کہاں یہ پیسے خرچ ہوں گے۔ چونکہ عوام جب حکمرانوں کا احتساب نہیں کرتی، سوال نہیں کرتی تو انہیں معلومات ہی نہیں ہوتی تو پھر اوبیسلی کام بھی نہیں ہوتے۔ یہاں بھی بہت سارے آزاد کشمیر کے لیڈران آتے ہیں، استقبالیے، تقریری جگالی، ویلکم، شکریہ، سب کچھ ٹھیک ہے، مہمان ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ان سے سوال تو پوچھیں کہ آپ نے اپنے حلقے کے لیے کیا کیا، آپ نے کون سا کام کیا۔ آزاد کشمیر اسمبلی جو ایک وائٹ ایلیفینٹ ہے، یعنی بہت مہنگا ترین ایوان ہے، اس کے ٹوٹل ممبران جو ہیں ان کی تعداد 53 ہے۔ 32 آزاد کشمیر کے حلقے ہیں جس سے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور وہ ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ 12 سیٹیں وہ ہیں وہ جموں کشمیر مکی مہاجرین کی، جن کے خلاف اس وقت جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی، اور ہمارے دوست ہیں جاوید راٹھور صاحب ہیں، سردار ذوالفقار ہیں، دوسرے لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ ختم ہونی چاہیے، چونکہ یہ لوگ پاکستان میں مقیم ہیں، وہاں ٹیکس دیتے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی لک آفٹر کرے، تو ان کے نام پر دیے جانے والے منصوبے اور ترقیاتی فنڈ بالکل آن گراؤنڈ موجود ہی نہیں ہوتے، لیکن گرانٹ ہیں اور ترقیاتی فنڈ ریلیز ہو جاتے ہیں ایم ایل ایز کے، اور یہ جموں کشمیر مہاجرین کی جو سیٹیں 12 پاکستان کے اندر ہیں، یہ رشوت کے طور پر آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بھیجی جاتی ہیں تاکہ جس کی بھی حکومت بنانی ہو وہ وہاں پر اپنی حکومت قائم کی جائے۔ 8 اسپیشل سیٹیں ہیں، یہ بھی جوک ہے۔ اسپیشل سیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ 5 خواتین کی سیٹیں ہیں، جو اوبیسلی جو پارٹیاں جیتتی ہیں اپنی وہ اپنے حساب سے 5 سیٹیں وہ ان کی ہیں، ایک علماء مشائخ کی ہے، ایک ٹیکنوکریٹ کی ہے، اور دنیا بھر میں رہنے والے جتنے بھی کشمیری ہیں، امریکہ، مڈل ایسٹ، یو کے، یورپ، ساؤتھ افریقہ، ان سب کے لیے ایک اوورسیز کشمیریوں کی سیٹ یا نمائندگی ہے، تو یہ 53 تقریباً ایم ایل ایز بنتے ہیں یا ایوان بنتا ہے، اور یہ کہاں کہاں آپ کو ملتے ہیں الیکشن والے دن۔ اور پھر آزاد کشمیر کے لیے ایک کشمیر کونسل کا بھی ایک ادارہ موجود ہے جس کے 6 ممبران ہوتے ہیں، یعنی ممبران کشمیر کونسل جنہیں کہا جاتا ہے، اور اس میں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر بھی بیٹھتے ہیں، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی بیٹھتے ہیں، اور پھر ساتھ میں پاکستان کے وزیر اعظم اس کے چیئرمین ہوتے ہیں، تو یہ 9-10 رکنی کشمیر کونسل ہوتی ہے۔ جب اس کا اجلاس ہوتا ہے تو یہ بھی آزاد کشمیر کے خزانے پر ایک طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ یہ جو گورکھ دھندا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ویسٹ آف منی ہے، ویسٹ آف ریسورسز ہیں۔ 261 ارب روپیہ غیر ترقیاتی تنخواہیں اس کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہ پیسہ، یہ سارا نظام، اس کو سمیٹیں، اس کو کم کریں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ پورا یہ اسمبلی کا سسٹم بھی ختم کر دیں، لیکن دیکھیں کہ اس میں پیسے کتنے عوام پر خرچ ہو رہے ہیں۔ آج اسپتالوں کی سہولتیں نہیں ہیں، بارڈرز ایریا کے اندر لوگ رہتے ہیں،
آپ کو پتہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں فوج کی چوکیاں ہیں یا وہ ان کی حالت کس طرح کی ہے، وہاں پکا ہے، وہاں زندگی کتنی مشکل ہے، وہاں جو ہمارے فوجی جوان پہرا دے رہے ہیں ان کی کیا حالت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فارورڈ کوٹا سے حویلی سے آدمی اٹھتا ہے تو مظفر آباد یا پنڈی آ جاتا ہے، وہ اس کو ہیڈ انجری ہے یا اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے یا بچہ پیدا ہونے میں کمپلیکیشن ہے، آپریشن فوری طور پر چاہیے، وہ کوئی سہولت ہونی چاہیے لوگوں کے پاس۔ یہاں میرے دوست ہیں ڈاکٹر طاہر لون صاحب، تو انہوں نے انٹرنیشنل سطح پر ایک چیریٹی ہے کڈز او آر آپریشن رومز، تو وہ کوٹلی میں انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے جو کہ بہت کمپلیکیشن ہوتی ہیں، فیوچر کے وہ ہمارے مستقبل کے بچے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک کڈز کا یونٹ قائم کیا جائے۔ اسی طرح ہر ضلع میں قائم ہونے چاہیے۔ سیریس معاملات، لوگوں کو امپاور کرنا، لوگوں کو دیکھنا، ان کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کا یہ جو سارا سسٹم ہے، اس نے تو گلگت بلتستان کو بھی دیکھنا تھا، مقبوضہ کشمیر کو بھی دیکھنا تھا، انہوں نے آزادی کا بیس بننا تھا، لیکن یہ سارا کمائی کا اور اقتدار کا ایک گورکھ دھندا بن چکا ہے جو ویسٹ آف منی ہے، ویسٹ آف اسپیس ہے۔ اسی کی بطن سے چونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے اور 2021 میں لوگ یا اس سے پہلے لوگ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں، پھر نظام کہیں اور کھڑا ہوتا ہے۔ اب لوگوں میں مایوسی ہوئی جس کی وجہ سے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پر جمع ہوئے، اور دیکھیں آٹے کے لیے کس طرح باہر نکلے، بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے کس طرح باہر نکلے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے منشا کے مطابق، لوگوں کی مرضی کے مطابق، ان کے مینڈیٹ کے برخلاف حکومتیں بنوائی جاتی ہیں، توڑی جاتی ہیں، اور پھر یہ کب تک یہ نظام چلے گا۔ چودھری انوار الحق کے خلاف میری آخری جو اطلاعات ہیں یا خبر یہ ہے کہ چودھری انوار الحق میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آتی ہے، وہ میرے خیال میں 2026 تک وزیر اعظم رہیں گے، اور 2026 میں جب الیکشن ہوں گے تو یہ امر بعید از قیاس نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو کریں بحیثیت وزیر اعظم آزاد کشمیر اگر یہ نظام رہتا ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام اتنا مہنگا، اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا لیوش قسم کا ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ اگر چودھری انوار الحق صاحب چونکہ کرپٹ آدمی نہیں ہے، ان کا ذرا ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، کپڑوں کا مسئلہ ہے، بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، لیکن کرپٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ چونکہ آزاد کشمیر میں کرپشن عام ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کرپشن کی راہ میں کہیں رکاوٹ پیدا کر رہے ہوں، تو وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان کو ہٹایا جا سکے۔ ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ آزاد کشمیر میں تبدیلی آئے گی۔ اور ابھی آزاد کشمیر کا پچھلے 6 مہینوں سے الیکشن کمشنر ہی نہیں ہے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ راجہ صداقت خان صاحب جو آزاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس ہیں، انہیں شاید آزاد کشمیر کا الیکشن کمشنر تعینات کیا جائے اور اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو۔ لیکن ہمیں جو کشمیری لوگ ہیں، میں ان کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ قوم بننے کی کوشش کریں، معاملات بہت سیریس ہیں، جب آپ متحد ہو جائیں گے، آپس میں مل جائیں گے تو اوبیسلی آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ یہاں پر میں ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں، جو لیڈران ہیں آزاد کشمیر کے، وہ پبلکلی آ کر تو نہیں مانتے لیکن آف دی ریکارڈ مجھے بتاتے ہیں کہ بہت اچھا یار، ہم جو باتیں نہیں کر سکتے تھے وہ تم کرتے ہو، ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہو، تو میرا یہ کام جاری و ساری رہے گا۔ میرے اسٹیکس اتنے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جابیں ملیں، آزاد کشمیر میں کوئی انڈسٹری لگے، ان کی سڑکیں اچھی ہوں، آزاد کشمیر میں انصاف ہو، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں ملیں۔ آج آزاد کشمیر کے لوگ یا تو فوج میں ہے یا پھر مڈل ایسٹ میں ہے یا پھر باہر کے ملکوں میں آ گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں وہاں اسکول آپ دیکھیں، آزاد کشمیر کے گورنمنٹ کے اسکولوں کی حالت یہ دیکھیں کہ جو خستہ بلڈنگ ہوگی وہ اسکول کی بلڈنگ ہوگی، اور پھر جو ٹیچر لگتے ہیں وہاں پر
وہ آپ کو پتہ ہے تنخواہیں تو لیتے ہیں لیکن پڑھاتے نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ نے میرا اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.